السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات و نوجوان بھائیوں، آج ہم حضرت ابابکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت آپ کے سامنے مختصر رکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارناموں میں سے ایک کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے فالوورز یعنی صحابہ ایمان لانے والوں کی ایسی جماعت تیار کی جو دنیا میں کوئی نہیں کر سکا۔ ہوا یہ کہ مکے کے ابتدائی دور میں آپ کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، تو ابتدائی دور میں جو پیدا ہوئے ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ابو القاسم کا جب انتقال ہوا تو آپ بڑے رنجیدہ ہوئے، بچہ تھا اپنا ہی، جب بچے کا انتقال ہو گیا تو رنجیدہ ہوئے۔ تو سورہ کوثر انا اعطینا نازل ہوئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رنجیدہ کیوں ہو رہے ہیں؟ انا اعطینا کا کل کوثر، میں آپ کو ایسی آپ کی روحانی اولاد کی ٹیم دے رہا ہوں جو ٹیم آپ کے اشارے پر عمل کرے گی اور جان دینے کے لیے تیار ہے۔ تو بڑی مصلحتیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد باقی نہیں رہی، صرف آپ کے بیٹیاں رہے، اور آپ بڑے شکر سے کہتے کہ میں بیٹیوں والا باپ ہوں۔ خوش ہو جانا چاہیے بیٹیوں والوں کو۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کل کوثر میں دنیا میں کوثر، کوثر کیا ہے؟ کثرت کا مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بکثرت نعمتیں میں دیا، تو اس میں بہت سی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت دنیا میں صحابہ کرام کی ٹیم ہے، اور آخرت میں وہ حوض کوثر ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جام کوثر اپنے امتیوں کو اور ایمان لانے والوں کو پلائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی پینا نصیب کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اور دیگر صحابہ جیسے شخصیتیں پیدا کی۔ اس زمین کے اوپر، اس آسمان کے نیچے ایسی شخصیتیں آج تک پیدا نہیں ہو سکی۔ وہ کیسے؟ آپ دیکھ جائیے حضرت ابابکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین حضرت ابابکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انبیاء کے بعد افضل البشر جسے پوری امت کا اجماع ہے، انبیاء کے بعد اگر کوئی شخصیت اور کوئی ہستی ہے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف حاصل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی مماثلت ہے، کیونکہ آپ کی خواہش بھی تھی، آپ چہرے سے بھی ویسے ہی تھے، 63 سال کی عمر میں انتقال کر گئے، عمر میں آپ سے 2 سال چھوٹے تھے، لیکن پورے صحابہ میں سب سے بڑی عمر کے 19 تھے۔ پھر ایک اور آپ کی کوالٹی یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور اس لسٹ میں سب سے پہلا نام حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ۔ ان عشرہ مبشرہ کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور خوشخبری دنیا میں دے دی گئی، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو بات ہے وہ دیگر 9 کے متعلق نہیں ہے، یعنی ایک افضلیت کے لیے ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عتیق کہا۔ عتیق کہتے ہیں جو دوزخ کی آگ سے بچا لیا گیا، یعنی دوسرے صحابہ بھی بچا لیے جائیں گے، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عتیق کا بھی لقب دیا گیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور کوالٹی یہ ہے کہ آپ کو صدیق کہا گیا، یہ آپ کا لقب تھا۔ صدیق اس وقت آپ کو لقب دیا گیا جب پوری دنیا جھٹلا رہی تھی، اس واقعے کو جو ایک رات کے چند لمحوں میں معراج کا واقعہ ہوا، جو کعبۃ اللہ سے لے کے بیت الحرام سے مسجد اقصیٰ تک جانے اور آنے کا اس زمانے میں 2 مہینے کی مسافت تھی، 2 مہینے ٹائم لگتا تھا، تو 2 منٹ بھی نہیں ہوئے میں جا کے آیا بولے۔
تو سب بولے کہ اب تو سرٹیفکیٹ دے دینا پڑتا ہے، نعوذ باللہ انہوں مجنون ہو گئے۔ تو ویسے وقت آپ نے کہا کہ اگر یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو میں سب سے پہلے مانتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول جب یہ بات سنے تو اتنے خوش ہوئے، آپ کو صدیق کا لقب دیا، یعنی دنیا تکذیب کر رہی تھی اور یہ اس پر ایمان لائے اور اس کو سچا کہا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ساتھ دیا، دین کے لیے دامے درمے سکھنے، اپنی جان اور اپنی مال اور اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ جتنے جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے اتنے جنگوں میں آپ شریک ہیں۔ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری عمر کے ایام میں جب بیمار ہو گئے تو آپ نے اجازت دی کہ ابو بکر کی امامت میں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں ان کو آگے بڑھو اور نماز پڑھو، یعنی آپ کی زندگی میں آپ نے امامت کی۔ یہاں تک ایک حدیث ہے کہ جب آپ بہت کمزور ہو گئے تھے تو سہارے سے آپ، کیونکہ مسجد نبوی کچھ لگ کے ریاض الجنہ کو آپ کا حجرہ تھا، اس کچھ ریاض الجنہ بولتے، تو آپ ایک دن صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر خوش ہوئے اور آ رہے تھے۔ آپ کی آہٹ سن کے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ رہے، پیچھے ہٹے تو بولے کہ نہیں تم آگے رہنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کا شرف بھی، آپ مقتدی ہیں ایک نماز میں، اور امامت کا شرف بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے۔ یہ اشارہ تھا اس بات کا کہ میرے بعد اگر کوئی خلیفہ ہوگا تو وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو سکتا۔ اشارہ دیے، حکم نہیں دیے، امت پہ چھوڑے۔ اور امت آپ کو حیرت ہوں گی کہ پیر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، 3 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کا عمل نہیں ہوا۔ 3 دن تک مشاورت ہوتی رہی، 3 دن تک بحث تکرار چلتی رہی۔ تو ڈرنا نہیں بحث تکرار سے، اصولی طور پہ بحث کرنا، مشورہ کرنا، انہوں اچھے ہیں کہ انہوں اچھے ہیں، انہیں سب سے اچھے کون ہیں ان کو اپنا امیر بنا لینا۔ اس کے لیے ٹائم لگ سکتا ہے، نہیں بھائی کیا بحث کر رہی ہیں، کیا لڑ رہی ہیں، لڑنا نہیں ہے۔ وہ اتنی پیاری وہ تاریخ ہے 3 دن کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ میٹنگ کرتے ہیں، انہوں ایک جگہ میٹنگ کرتی ہیں، میٹنگیں الگ الگ ہو رہی ہیں، کوئی کسی کے خلاف نہیں بول رہا، ہر ایک کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم اپنا خلیفہ اور قائد کس کو بنائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 3 بڑے مسائل تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ خلافت کی ذمہ داری کون ہے، کس کو دی جائے۔ دوسرا مسئلہ مسیلمہ کذاب، جھوٹے مدعیان نبوت کا تھا۔ تیسرا مسئلہ مانعین زکوٰۃ، یعنی ایک علاقے کے لوگاں بولے ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ با اتفاق رائے بنایا گیا، آپ خود سے نہیں بنے۔ بننے کے بعد آپ نے یہ تینوں چیلنجز کا مقابلہ کیا، اور آپ کو جو پیریڈ ملا وہ بالکل کم ہے، 2 سال چند مہینے ہیں۔ سب سے زیادہ پیریڈ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، 12 سال کا، وہ میں آپ کو پرسوں پیش کرتا ہوں۔ تو اس میں آپ نے مسیلمہ کذاب کے ساتھ قتال کیا، جھوٹے مدعیان۔ اس میں بعض صحابہ یہ کہہ رہے تھے کہ فتنے بہت سر اٹھا رہی ہیں، کئی کو جنگ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں میں جہاد کروں گا، اور وہ سرکوبی بہت ضروری ہے، مرتد ہو جا رہے ہیں لوگ۔ تو تاریخ میں آتا ہے 500 سے زائد حفاظ اس میں شہید ہوئے، جنگ یمامہ اسے کہتے ہیں۔ ایسے وقت شہید ہوئے جبکہ قرآن ابھی کتاب کی شکل نہیں بنا تھا۔ ڈر تھا کہ کہیں قرآن کی چیزیں نعوذ باللہ ضائع نہ ہو جائیں، لیکن ایسے اندیشے میں بھی آپ نے یہ اسٹینڈ لیا کہ مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ ہوگی، اور وہ جنگ یمامہ ہے، 500 حفاظ شہید ہوئے۔